ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ایک مرتبہ بھی روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیج رہے؟ جب ہم ایک مرتبہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہمارے والد کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پہنچا دیا کرتا ہے وہ فرشتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا ہم روزانہ 100 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیج سکتے؟ اتنا تو کر سکتے نا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اتنے تو تحفے بھیج سکتے نا. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہم کیسے دعوے کر رہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی کے دعوے کر رہے ہیں؟ ہم اتنا تو بھیجانا ہم پر فرض ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے درختوں جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، بارش کے پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، اور ریت کے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو رحمتیں اس بندے پر بھیجتے ہیں نا، وہ گن نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں جو نچھاور ہوتی ہے بندے پہ جو درود سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جمعے کے دن تو ہے نا ہم معمول بنا لیں، 1000 مرتبہ پڑھنے کا تو ضرور پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہم ہمارے کام وغیرہ جو بھی چائے پینا ہے، کسی کو دینا لینا ہے، سب عصر سے پہلے کر دینا ہے. اور جمعے کے دن ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے جس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، رد ہی نہیں کی جاتی ہے. تو کیا ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک ہماری زبانوں پر ہے نا درود شریف کا ہی ورد رکھتے رہنا ہے تاکہ ہماری کوئی ایک دعا تو بھی جمعے کے دن قبول ہو. نہیں بلکہ ہم جمعہ ہے، بلکہ اچھا دن ہے جمعہ، بلکہ اس دن کو شاپنگ کو نکل جاتے، سونا خریدنے نکل جاتے، کپڑے خریدنے نکل جاتے. جمعہ ہے، اچھا دن ہے، اس دن ہم یہ کام کرنا ہے، نہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا. درود شریف پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کر لیں گے، یہ نہیں. بلکہ ہم جمعہ ہے، بلکہ یہ وہ کما کر لیتے. نہیں میری بہنوں، نہیں. اس سانس کو غنیمت جانیے، اس وقت کو غنیمت جانیے. یہ وقت پھر لوٹ کر نہیں آئیں گا ہمارے لیے. دیکھیے دواخانوں میں لوگ سانسوں کی 1 لاکھ قیمت دیکھ کر وینٹیلیٹر پہ ہے، یہ لاکھوں کی قیمت دیکھ کر سانسیں خرید رہے. آج ہم کو یہ سانسوں کی قیمتوں کا ہے نا ویلیوش نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے. مفت میں مل گئے نا، اللہ تعالیٰ یہ مفت میں دے دیا ہم کو نعمتیں. خریدتے تو معلوم ہوتا تھا. ان سے جا کے پوچھئے، ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھئے ان لوگوں کا کیا حال ہو رہا، کتنے پیسے ختم ہو جا رہے ہیں ان کے ان سانسوں کو خریدنے میں. تو وقت کو غنیمت جانیے، وقت وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا. جو گنوا دیے سو گنوا دیے. اب تو بھی ہوش میں لاؤ، اب تو بھی ہوش میں آ جاؤ میری بہنوں، اب تو بھی ہوش میں آ جاؤ. غنیمت جان کر ہے نا جمعے کے دن تو اگر آپ لوگوں کو دعائیں قبول کروانا ہے تو جمعے کے دن ضرور بضرور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اور استغفار. درود شریف سے کیا ہے، درود شریف ایک ایسا ٹیبلٹ ہے جو ہر دوا کے لیے ہے نا مفید ہے، کافی ہے. ایسی شفا ہے درود شریف میں. اور ایسے کون سے بھی جو ناممکن کام ہوتے ہیں نا وہ بھی ممکن ہو جاتے درود شریف کی برکت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور استغفار کو بھی ہم لازمی پکڑ لیں. جو درود شریف کے بغیر اگر ہم کوئی وظیفہ پڑھیں گے نا تو سر سے اوپر ہی نہیں جاتا. آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کوئی وظیفہ کوئی دعائیں مانگے تو اس دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو رد ہی نہیں کرتے. درود شریف کے بغیر جو دعائیں پڑھیں گے وہ رد ہی ہو جاتی، اوپر ہی نہیں جاتی ہمارے سر کے اوپر. پھر ہم کہتے پھرتے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کر رہا اللہ. ہم درود شریف پڑھتے ہی نہیں تو کیسے قبول ہوئیں گی ہماری دعائیں. اور عصر کے بعد، جمعے کے دن عصر کے بعد اپنی عصر میں وہ چائے وغیرہ سوپ دے کے جانی ماس پہ ہے نا وہیں پر بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود شریف، اللہم صلی علی
محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ درود شریف صرف 80 مرتبہ وہیں پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو ہمارے 80 سال کی گناہ معاف ہوئیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 مرتبہ بھی ہم درود شریف جمعے کو نہیں پڑھ سکتے بولے تو ہم کی امتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اور جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھ کر وہیں پر جانماز پر بیٹھ کر سبحان اللہ العظیم وہ بھی صرف ہم 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم کو 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے، اور ہمارے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 24,000 نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہمارے والدین کو بھی بھجا سکتے ہیں، ہم ہمارے والدین کے بھی گناہ معاف کروا سکتے ہیں ہم جمعے کے دن، نہ کہ ہم ایسے ویسے جمعے کے دن کاما لے کے بیٹھ جائیں. ایک اللہ والے کا بھی قصہ ہے، درود شریف کے مطابق ایک اللہ والے کا قصہ ہے جو روزانہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، لیکن یہ ایک دن اتنا بیمار ہو جاتا ہے، ایک وقت وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے درود شریف بھی نہیں نکلتا، اتنا بیمار اتنا کمزور ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا خواب میں زیارت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں، وہ اللہ والے خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رائٹ سائڈ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیفٹ سائڈ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر فرماتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی اللہ والے کا حال پوچھتے ہیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میں روزانہ آپ پر درود شریف بھیجتا ہوں، لیکن اب اتنا بیمار ہوں کہ میرے زبان سے درود شریف ہی نہیں نکل رہے، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ والے پر نے ہاتھ پھیرتے ہیں، تو جب ان کی صبح آنکھ کھلتی ہیں تو انہوں بشاش اٹھتے ہیں، ان کے سارے جسم سے ہے نا بیماری نکل جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے. ہم جب درود شریف پڑھتے پڑھتے اگر ہم بیمار بھی ہو جائیں گے، ہم سے نہیں ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یاد رکھتے ہیں اس شخص کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں جو درود شریف پڑھ کر کبھی نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یاد رکھتے ہیں اس شخص کو. میری بہنوں، میری بھائیوں، میرے بچوں، درود شریف کا ہے نا، درود شریف سے دعائیں قبول کروا لو ضرور. جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں قبولیت کا ہوتا ہے، ہم صبح سے ہی لگ جانا چاہیے کہ ہم کو کون سی دعا قبول کروانا ہے. آج درود شریف کا ہے نا معمول بنا لے، پڑھنے کا تو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیے ہمارے کیسے کام ہوتے نظر آئیں گے، ہماری آنکھوں سے نظر آئیں گے، ہمارے ایسے غیب سے ہمارے کام ہوتے نظر آئیں گے ہم کو انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.